إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان بڑی نعمتوں میں نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے، نعمت قرآن ہے، کہ اس طرح کی یہ نعمتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی گزار سکتا ہے، بلکہ آخرت کی زندگی کی ضمانت ہی ایمان ہے، اسلام ہے اور قرآن ہے کہ ہماری زندگی اس کے مطابق گزرے۔ اسی وجہ سے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موسم، ایسے مہینے لے کر آتے ہیں کہ جس سے ہماری اللہ کی طرف رغبت بڑھ جائے، ایمان کی طرف رجوع ہمارا بڑھ جائے اور ہم دوبارہ نیت کر سکیں، ارادہ کر سکیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہم منصوبہ بنا سکیں، پلاننگ کر سکیں۔ اسی کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا کہ اس میں ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی بشاشت کے مطابق۔ اب رمضان کا مہینہ تو گزر چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی سال بھر درمیان میں ایسے موقع آتے رہتے ہیں کہ جس میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جس میں فضیلت کے دن ہوتے ہیں، فضیلت کی راتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہر ہفتے جمعے کا دن آتا ہے، یہ مغفرت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، اللہ سے لو لگانے کا دن ہے، تو یہ ہر ہفتے آتا رہے گا۔ پھر رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں کہ اس میں حج جیسا بڑا اور اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ آج کل تو آسانی ہو گئی، لیکن پہلے زمانے میں لوگ رمضان کے بعد ہی حج کے لیے سفر شروع کر دیا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ مبارک ایام ہے حج کے۔ پھر اس کے بعد ذوالحجہ کا جو مہینہ آئے گا جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، وہ بھی فضیلت والے ایام ہیں۔ اسی طرح سال بھر کچھ نہ کچھ، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہر مہینے یا یہ کہ چند مہینوں کے بعد چند ایسے ایام، ایسے دن آتے ہیں کہ جس سے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینے اور ایام تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے جو چیز ہے باقی رہنے والی ہے وہ آدمی کا اپنا ایمان ہے، اسی طرح قرآن ہے کہ اس سے آدمی رہبری لے سکتا ہے، سارے سال رہبری لے سکتا ہے۔ قرآن کا مہینہ تو رمضان کہلاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سارا سال آدمی اس کتاب ہدایت سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح رہبری کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز کسی مسلمان کے پاس اگر ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، مبارک زندگی ہے کہ یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے پریکٹیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کر بتلایا تھا۔ چنانچہ رمضان کے پہلے ہمارا سیرت ہی کا تذکرہ چل رہا تھا اور تقریباً سن ہجری 3 میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں، اور اس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شکست کے بعد، بظاہر شکست تھی کہ اور اس کی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی حکم عدولی کر دینا۔ ایک بات کہی تھی کہ یہیں پر رہنا، لیکن صحابہ کچھ اور سمجھے، اس کا کچھ اور مطلب نکالا، اور 50 صحابہ وہاں سے، ان میں سے 40 ہٹ گئے،
10 باقی رہ گئے تھے، لیکن اسی راستے سے حضرت خالد بن ولید جب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، نامور صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن پھر جیسے مدینہ آئے، اس سے متعلق تفصیلی واقعات آ چکے ہیں، لیکن جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، اس لیے کہ زخموں سے چور تھے اور نڈھال تھے اور ایک اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی طور پر بھی کمزوری آ چکی تھی، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہم نے تو تھک ہار کر اتار دیا۔ فرمایا کہ فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں، چنانچہ چلیے مشرکین کا تعاقب کرنا ہے۔ چنانچہ انہی صحابہ کو لے کر جو احد کے میدان میں شریک ہوئے تھے، ان کو لے کر آپ نے مشرکین کا تعاقب کیا حمراء الاسد تک، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین کو ایسا لگا کہ مسلمان ابھی بھی تر و تازہ ہے، تازہ دم ہے، تو کبھی بھی ہم پر مقابلہ کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ مکہ چلے گئے۔ بہرحال شوال کا مہینہ چلا گیا، اب جو ہے اگلا سال شروع ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی یہ جو پسپائی ہوئی، بظاہر جو شکست ہوئی، اب اس کا چرچا پورے عرب میں پھیل گیا، اور جو مسلمانوں کا ایک دبدبہ بن چکا تھا غزوہ بدر کی وجہ سے، بدر کی لڑائی کی حیرت انگیز جو فتح ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو ایک دبدبہ بنا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں کمی آئی۔ اب اس کمی آنے کے بعد جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے تو یہ چاہا کہ کسی طریقے سے دوبارہ موقع ملے اور اسلام اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے، چنانچہ اس بات کی کوششیں اور اس بات کی فکریں کی جانے لگی کہ مسلمانوں کو دوبارہ شکست دی جائے، یا یہ کہ مدینہ منورہ ہی میں ان کو پوری طرح سے نیست و نابود کیا جائے، پوری طرح سے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک طرف مشرکین عرب، دوسری طرف یہود، یہ سب کے سب آپس میں کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے میں، اب 4 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ بنو اسد بن خزیمہ ایک قبیلہ ہے، اس نے لشکر جمع کرنا شروع کیا ہے اور ان کا ارادہ مدینے پر چڑھائی کرنے کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 انصار اور صحابہ ایک جماعت تیار کی اور حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر کیا اور پہلے ہی روانہ کر دیا، تاکہ ان کے آنے سے پہلے یہ مقابلے کے لیے تیار ہو سکے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے ان کے مقام پر، تو ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، کچھ تیاری ہوئی تھی لیکن باقاعدہ وہ تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جو حملہ کیا تو سب منتشر ہو گئے اور ادھر ادھر چلے گئے، تو ہونے والی جنگ ٹل گئی اور یہ لوگ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے اونٹ اور بکریاں اور جانور لے کر پہنچے، تو یہ سریہ بنو سلمہ کہلاتا ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خبر ملی کہ خالد بن سفیان الحذلی، جو عرب کا ایک بہت بڑا آدمی اور سردار سمجھا جاتا تھا، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ سازشیں کرنی شروع کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن انیس الانصاری رضی اللہ عنہ کو، چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری باتیں کرتا تھا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو حضرت عبداللہ بن انیس کو روانہ کیا کہ جا کر اس کا کچھ کام اور اس کا جو ہے حل نکالا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عبداللہ بن انیس پہنچے اور ان کو موقع ملا خالد بن سفیان حذلی کو قتل کرنے کا، چنانچہ اس کو قتل کر کے یہ 18 دن کے بعد واپس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد ان کو بشارت سنائی اور اپنا عصا ان کو مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ تخصر بہذہ فی الجنہ، کہ اس عصا کے ذریعے سے جنت میں تو چلا جا، اس لیے کہ جنت میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو لاٹھی کا سہارا، عصا کا سہارا لے کر چلیں گے۔ تو خوش ہو کر اللہ کے نبی نے یہ بات، اس لیے کہ ان کو عصا کی ضرورت تھی، تو حضور نے اپنی لاٹھی عطا فرما دی۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ
اس لاٹھی کو ہمیشہ ساری زندگی اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ اس لاٹھی کو میرے کفن کے ساتھ لپیٹ دینا تاکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کل قیامت میں کام آ سکے گی۔ تو لہٰذا ایسے جان نثار صحابہ تھے۔ پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سن ہجری 4 ہے اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 قبیلے کے لوگ آتے ہیں، عزل اور قارہ، یہ 2 قبیلے تھے۔ یہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر یہ درخواست کی کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چند لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن سکھائیں، جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں اور ہم ان سے اسلام کو سیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اس پر امیر بنایا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو روانہ کیا۔ یہ روانہ ہوئے، ابھی جو ہے جدہ اور رابغ کے قریب ایک مقام ہے رجیع، وہاں پر چشمہ ہے، تو وہاں پر پہنچے تھے اور ایک ٹیلے پر یہ لوگ قیام کیے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر یہ جن لوگوں نے ان کو دعوت دی تھی، ان کے پہلے سے 200 لوگ وہاں پر موجود تھے، اور بجائے یہ کہ یہ تو لائے گئے تھے اسلام سکھانے کے لیے، لیکن کوئی اسلام سکھانا مقصود نہیں تھا بلکہ ان کو قتل کرنا مقصود تھا۔ تو لہٰذا 200 لوگوں نے ان 10 لوگوں کو گھیر لیا، اور ان میں سے عام طور سے وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر میں بڑے جوہر دکھائے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو قتل کیا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بدلہ لیں گے۔ چنانچہ دھوکے سے ان 10 لوگوں کا گھیراؤ کیا گیا، 200 لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا، جن میں سے 100 تو تیر انداز تھے۔ پہلے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ٹیلے سے نیچے اتر کر آؤ، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور ہم جو ہے تمہیں اپنے عہد و پیمان میں رکھیں گے۔ لیکن حضرت عاصم بن ثابت انصاری جو امیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کہ اگر تم کو ہم سے اگر کچھ کام لینا تھا تو اتنے سارے لوگوں کو یہاں جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمیں خود خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی تلواریں نکالی، کہا کہ جب تک ہو سکے گا ہم لڑائی کرتے رہیں گے اور اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اب ایسا موقع تھا، ایسی سچویشن تھی، اس موقع پر جو امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دعائیں کی۔ بڑے عجیب بات ہے، سب سے پہلی دعا کی کہ اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہماری اس بات کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہاں کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ دوسری دعا حضرت عاصم بن ثابت نے یہ کی کہ اللہ میں تیرے دین کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ اس لیے کہ حضرت عاصم بن ثابت کو یہ پتا تھا کہ مکہ میں ایک عورت تھی سلافہ، ان کے 2 بیٹوں کو بدر میں انہوں نے قتل کیا تھا، تو اس نے نظر مانی تھی کہ میں عاصم بن ثابت کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اس طرح کی نظر مانی تھی۔ تو لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں تیرے لیے اپنے جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوں، تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مقابلہ کیا اور 7 صحابہ، 10 میں سے 7 شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے تھے، عبداللہ بن طارق اور خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور یہ لوگ ٹیلے سے نیچے اتر گئے، اور ان سے بھی مشرکین نے کہا کہ ہم تم کو کچھ نہیں کریں گے اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے وغیرہ، لیکن جیسے یہ لوگ نیچے آئے تو انہوں نے ان تینوں کے ہاتھ باندھ دیے اور ان کو قیدی بنا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق نے کہا کہ یہ تو پہلی دغا بازی ہے تمہاری، یہ پہلی مکاری ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی مقابلہ کرنا چاہا لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو مشرکین نے ان کو گھسیٹنا چاہا، لیکن اسی حالت میں ان کی شہادت ہو گئی اور ان کا انتقال وہیں پر ہو گیا۔ اب یہ 2 حضرات بچے، خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو مکہ لے کر گئے اور مکہ والوں کے ہاتھ ان کو بیچ دیا تاکہ مکہ والے ان سے اپنے خاندان والوں کا بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ زید بن دثنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو حارث کے بیٹوں نے، حارث بن عامر ایک شخص تھا، اس کے بیٹوں نے خریدا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ اس سے لیں گے۔
تو صفوان بن امیہ نے تو یہ کیا کہ فوراً جیسے زید بن دثنہ کو خریدا، ان کو مکہ کے باہر اپنے غلام نسطاس کے ذریعے سے باہر بھیجا مقام تنعیم پر، چونکہ مکہ میں کسی کا قتل کرنا یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے اور جاہلیت میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ مکہ حرم تھا تو یہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، تو حرم کے باہر مقام تنعیم پر جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں پر بھیجا، اور ان کو قتل کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت زید سے پوچھا، زید کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے؟ تو حضرت زید بن دثنہ نے جو جواب دیا وہ یقیناً سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل تھا۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان کیا بات کرتے ہو؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بدلے میں قتل کرنے کی بات کرتے ہو؟ میں تو اس بات کے لیے بھی تیار نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بدلے میں ایک کانٹا چبو دیا جائے، تم قتل کرنے کی، جان لینے کی بات کرتے ہو؟ تو لہٰذا ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ان کے بارے میں جو محبت، جو عقیدت اور جو وارفتگی دیکھی ہے اور دل و جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جو جذبہ دیکھا ہے، ایسا کسی میں نہیں دیکھا، نہ بادشاہوں کے درباریوں میں دیکھا، نہ اور کسی سردار کے حواریوں میں دیکھا۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ ان کی محبت، ان کے عقیدت اور ان کے عشق رسول کو دشمنان اسلام بھی اور مشرکین بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید بن دثنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب بچتے ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، تو جنہوں نے ان کو خریدا تھا انہوں نے ان کو 1 مہینے تک اپنے پاس قید کر رکھا تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی حرمت والے مہینے شروع ہوئے ہیں تو لہٰذا حرمت والے مہینے ختم ہونے کے بعد ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ جنہوں نے ان کو خریدا تھا ان کے یہاں پر ایک عورت تھی جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، زینب نام تھا ان کا۔ تو فرمایا کہ جیسے قتل کے دن قریب آئے تو خبیب نے مجھ سے کہا کہ مجھے استرے کی ضرورت ہے، صفائی کے لیے، بال صاف کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم نے استرا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی بچی، زینب کی بچی، یہ خبیب کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ میں استرا ہے۔ تو زینب کہتی ہے کہ میں تو پریشان ہو گئی کہ میری بچی ان کے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں ہتھیار ہے، استرا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ سوچے گا کہ انہوں نے مجھے قید کیا ہے، قتل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا بچہ میرے پاس ہے تو میں ان سے بدلہ لے لوں۔ لیکن حضرت خبیب نے کہا کہ تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ میں اپنی شہادت کے بدلے میں اس بچے کو قتل کروں گا؟ نہیں نہیں، ہم مسلمان ایسے نہیں ہوتے، ہم مسلمان اس طرح کی دہشت گردیاں نہیں کرتے، تم سے جو کرنا ہے وہ تم کر لو، میں اس طرح سے انسانیت سے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بچی کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ وہ زینب بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے خبیب سے اچھا قیدی کسی کو نہیں دیکھا، کہ قید کی حالت میں رہتے ہوئے بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اور وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ خبیب انگوروں کا خوشہ، یعنی پورے انگوروں کا خوشہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے اور انگور کھا رہے ہیں، حالانکہ فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم مکے میں اس زمانے میں کوئی انگور نہیں ملتا تھا، لیکن ان کے پاس انگوروں کا خوشہ آ گیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے آیا تھا، اور اس جگہ سے آیا تھا جہاں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بے موسم کے پھل پہنچا کرتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے اتنے سارے پھل ہیں، انا لک ھذا قالت ہی من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم کے پھل قید کی حالت میں پہنچتے تھے۔ بہرحال جب وہ دن پورے ہو گئے اور پھر ان کے لیے یہ طے کیا گیا کہ مکہ کے باہر لے جا کر ان کو قتل کر دیا جائے گا، سولی پر چڑھایا جائے گا، چنانچہ ان کو بھی مقام تنعیم پر لے جایا گیا۔ انہوں نے درخواست کی، کیا درخواست کی؟ کہ میری ایک آخری تمنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ آج بھی اصول ہے سولی پر چڑھانے سے پہلے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے۔ تو خبیب نے کہا کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے دی جائے۔
2 رکعت نماز کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دی، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اور لمبی نماز پڑھتا، اس لیے کہ نماز میں ایک لذت ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم یہ سوچو گے کہ میں نے موت کے خوف سے نماز کو لمبا کر دیا، اس لیے میں نماز کو لمبا نہیں کرتا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس وقت میں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے کہ جن کا خلاصہ یہ تھا کہ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسجعی، کہ اگر میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری موت کیسے آتی ہے، جب میں اللہ کے لیے جان دے رہا ہوں تو چاہے سولی پر چڑھا دیا جائے، چاہے قتل کر دیا جائے، چاہے تیروں کی بوچھار ہو جائے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت خبیب کو وہاں پر قتل کر دیا گیا مکہ کے باہر، لیکن عجیب ان لوگوں کے اوپر جنون سوار تھا، انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے ہمارے باپ کو بدر میں قتل کیا تھا تو لہٰذا ہم ان کی لاش کو بھی دفن نہیں کریں گے اور ان کی لاش کو ایسی لٹکتا رکھیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ان کی لاش کو لٹکتا رکھا گیا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی کہ خبیب کے ساتھ یہ حالت ہوئی ہے، یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو اور حضرت زبیر کو مکہ روانہ کیا کہ جا کر کسی طریقے سے ان کی لاش کو اکرام کے ساتھ کہیں پر ٹھکانہ لگا دیا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات مکہ میں رات کے وقت پہنچے اور 40 دن گزر چکے تھے ان کے قتل کو، لیکن اس کے باوجود ان کی لاش صحیح سلامت تھی اور بغیر کسی تغیر اور تبدلی کے ایسی ہی تھی۔ چنانچہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے بل احیاء، کہ شہید ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، یہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرات رات کے وقت مکہ پہنچے چھپتے چھپاتے اور کسی طریقے سے کامیاب ہو گئے ان کی لاش کو اتارنے کے لیے۔ چنانچہ لاش کو اتارا اور اتار کر کہیں لے جانے لگے کسی ٹھکانے پر لے جانے کی کوشش کی۔ اتنے میں پتہ چلا کہ مشرکین کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو یہ لوگ ان کے پیچھے بھاگے مشرکین۔ تو جیسے ان دونوں کے قریب پہنچے، انہوں نے حضرت خبیب کی لاش کو اٹھا کر زمین پر ایسے ہی رکھا، اور اللہ کا کرنا یہ کہ زمین پھٹی اور ان کی لاش کو اندر لے لیا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا لقب ہے بلیغ الارض، یہ وہ صحابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کی بھی حفاظت فرمائی۔ اچھا، اور وہ جو دعا حضرت عاصم نے کی تھی کہ اے اللہ میں تیرے دین کے لیے جان دینے تیار ہوں، تو میرے جسم کی حفاظت فرما، تو سلافہ کو پتہ چلا کہ عاصم کو قتل کر دیا گیا ہے فلاں رجیع کے مقام پر، تو اس نے آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر عاصم کا جسم لے کر آؤ، اور خاص طور سے اس کا سر لے کر آؤ کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب پینا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جیسے وہاں پر پہنچے تو ایک قسم کی مکھیاں جنہیں زنبور کہا جاتا ہے عربی میں، تو وہ مکھیوں کا ایک جھنڈ سارا کے سارا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کو گھیرا ہوا تھا، اور یہ لوگ اس کے قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو دن کا وقت ہے اس لیے مکھیاں ہیں، شام جب ڈھل جائے گی، رات ہو جائے گی، تو پھر جا کر جو ہے اس کے جسم کو اٹھائیں گے۔ جب رات ہو گئی تو سیلاب آیا، اور سیلاب آ کر حضرت عاصم کے جسم کو بہا کر لے گیا، اور مشرکین تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ جب اللہ کے لیے جب کوئی آدمی اپنی جان دیتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے اور اپنے آپ کو لگاتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قدردان ہے، اللہ کی ذات شکور ہے، اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے قربانی لیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ کتنا قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تو دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن بیٹی کی قربانی لی نہیں، بلکہ کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، جذبات کو دیکھتے ہیں کہ بندہ کہاں تک اپنی اور اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی کہاں تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جب بندہ اپنی نیت میں پختہ ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ
تبارک و تعالیٰ ویسے ہی قبول کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے جیالوں کے ساتھ۔ پھر جو ہے یہ تو واقعہ رجیع کہلاتا ہے جس میں 10 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک شخص جو عرب میں بڑا مشہور تھا تلوار چلانے کے لیے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ اس کا نام تھا ابو برا، عامر بن مالک نام تھا اس کا، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے نہ اسلام کی دعوت کو قبول کیا نہ رد کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میرا چچا ہے عامر بن طفیل، تو لہٰذا آپ چند آدمی میرے ساتھ دے دو، میں اپنے قبیلے اس کو لے کر جاتا ہوں نجد میں، اور وہاں پر دین کی دعوت کو جو ہے ہم پھیلائیں گے، ہو سکتا ہے کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اہل نجد سے خدشہ ہے۔ اس نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں، اپنے خاندان کے ذریعے میں حفاظت کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جن میں بڑے بڑے قراء تھے اور قرآن کے پڑھنے والے تھے، اور دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور خاص طور سے اصحاب صفہ کی خدمت کرنے والے تھے، ان کو روانہ کیا کہ یہ 70 صحابہ تھے۔ تو یہ ابو برا یہ شخص لے کر نکلا اور معونہ نامی ایک مقام پر پہنچا جہاں پر کنواں تھا، اسی سے یہ مقام مشہور ہے بیر معونہ۔ تو وہاں پر جب پہنچا تو وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ مکہ اور عثفان کے قریب ایک مقام ہے بیر معونہ، وہاں پر جب یہ لوگ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس مقام پر جا کر ایک خط ساتھ میں دیا تھا کہ یہ خط عامر بن طفیل کو پہنچانا۔ چنانچہ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر جیسے عامر بن طفیل کے پاس پہنچے، تو اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہ ضابطہ ہے پوری دنیا میں کہ سفیر کو کبھی قتل نہیں کیا جاتا۔ ایمبیسڈر جو ہوتا ہے جو پیغام لے کر جاتا ہے وہ اس کو کبھی قتل نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو وہیں پر قتل کر دیا، اور عامر بن طفیل نے اپنے خاندان سے کہا کہ چلو ہمیں جا کر ان 70 لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے بھتیجے نے یا تمہارے چچا نے تو ان کو پناہ دی ہے۔ چنانچہ اس نے دوسرے قبیلوں سے رابطہ کیا، بنو سلمہ کے قبیلے تھے عصیہ، رعل اور ذکوان، ان سے رابطہ کیا۔ یہ سب لوگ پہنچے اور ان 70 لوگوں کو وہاں پر بیر معونہ پر شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ سب کے سب وہاں پر شہید ہو گئے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ ہر ایک جب یہ بات کہتا، ہر ایک کو جب جو ہے ان کو حرام بن ملحان کو جب قتل کیا گیا تو اس نے کہا فزت واللہ، کہ اللہ کی قسم میں تو مراد کو پہنچ گیا۔ تو عامر بن طفیل نے پوچھا کہ میں نے تو اس کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد کون سی مراد کو پہنچا؟ تو کسی نے اس کو بتایا کہ ان کی مراد تو جنت ہے اور ان کی مراد تو اللہ ہے، تو تیرے قتل کرنے سے یہ جنت میں پہنچ گئے، یہ اللہ تک پہنچ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی کے جذبات اور زندگی کے مقاصد تھے کہ مرنا ان کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتا تھا اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال تو ان 70 حضرات کو قتل کر دیا گیا۔ 2 صحابی تھے، ایک منذر بن محمد اور ایک عمرو بن امیہ غالباً۔ تو یہ دونوں اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ جس سے بظاہر کچھ اچھی علامت نہیں معلوم ہوتی، تو انہوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو جو ہے عمرو بن امیہ نے کہا کہ چلو ہمیں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے۔ تو منذر بن محمد نے کہا ارے بھائی اطلاع تو حضور کو ہو جائے گی، یہاں شہادت سامنے ہے، شہادت کو چھوڑ کر کون جانے تیار ہے۔ چنانچہ منذر بن محمد بھی وہیں پر چلے گئے اور وہاں پر شہید ہوئے۔ یہ اکیلے عمرو بن امیہ بچے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے کہ ابھی احد کے 70 صحابہ کا غم ابھی تازہ تھا اور چند مہینے نہیں گزرے کہ پھر یہ واقعہ دوبارہ 70 صحابہ کا اور قرہ صحابہ کا واقعہ پیش آیا، اور وہ بھی دھوکے سے قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ نے 1 مہینے تک ان قبیلے والوں کا نام لے کر فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی۔ دعائے قنوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے دشمنان جو ہوتے ہیں ان کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے عصیہ، رعل، ذکوان قبیلوں کا نام لے کر ان کے لیے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کی، یعنی ان کے لیے بد دعائیں کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی کسی کو بد دعا
دینے والی ذات نہیں تھی، آپ کی ذات تو رحمت للعالمین کی تھی۔ تو بہرحال ایک مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری، وحی اتری اور آپ کو تسلی دی گئی۔ اس تسلی کے بعد پھر آپ نے بد دعا کرنی چھوڑ دی۔ تو اس طرح کے حالات اور واقعات پیش آئے تھے کہ طرح طرح سے مسلمانوں کو الگ الگ جھانسے میں ڈال کر قتل کرنے کی اور ظلم و ستم کرنے کی یہ کوششیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمانوں کا رعب تھوڑا سا کم ہوا تھا احد کی شکست کی وجہ سے، اور احد کی شکست کی واحد وجہ تھی مسلمانوں کی تھوڑی سی چوک، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ سارا بکھیڑا اور یہ سارا ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم اور ایک ایک بات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا و آخرت کی کامیابی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھا دے اور صحیح معنوں میں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور ان کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ان کی منشا کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، اور ہمارا جینا اور مرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔